پاکستان ملی پارٹی کے رہنما مولانا غلام عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ورفعنا لك ذکرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وفی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قائد الانبیاء ولا فخر لی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل صد احترام قائد العلماء، جانشین امام الملوک والسلاطین، خطیب و امام بادشاہ مسجد حضرت مولانا علامہ سید عبدالخبیر صاحب آزاد دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر علماء کرام، حاضرین محترم، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا مشاہد بھی مشہود بھی۔ دوستو، یہاں بادشاہی مسجد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر عظمت مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اتنا حسین اور قابل تعریف اجتماع ہے اور تقریب ہے کہ یہاں اس مسجد سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جو ملائک ہیں وہ ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، جہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے۔ تو اس مجلس کے اختتام پر اللہ رب العزت، میں آپ کو حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں، اس مجلس کے سارے شرکاء کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند؟ یا اللہ، میں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کی بلندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ماپ نہیں سکتا، کوئی اڑ کر جا نہیں سکتا۔ یہاں مسئلہ بھی سن لو، اگر کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ میں آسمان کو ہاتھ لگا دوں گا تو فتویٰ یہ ہے کہ یا تو وہ ہاتھ لگائے اور یا پھر قسم کا کفارہ دے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یا اللہ، کتنا بلند! میرا خیال، میری نظر تو آسمان پر جاتی ہے، لیکن خدا کی
آج موجودہ حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ میرے دوستو، کفریہ طاقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ فلمیں اور خاکے نشر کر رہی ہیں، اور مسلمان کی زبان درود پاک کو نشر کرے۔ سب کو سبحان اللہ۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آسمان پر ملائک بھی کرتے ہیں، عرش اللہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، میں بے شک ان کا لفظ آیا ہے اور بیٹھے ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا آقا الحاکمین نے کہ میں خود و ملائکتی اور میرے ملائکہ یصلون علی النبی، بھیجتے ہیں درود اور بھیجتے رہیں گے، بھیجتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو وظیفہ خود اس مالک کا ہے، اس وظیفے میں پہلے ملائک کو شریک فرمایا اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اس معزز خطاب سے تمہیں شامل فرمایا۔ دوستو، ان گستاخ اقدامات سے میں ادا کرنا چاہتا ہوں کفریہ سامراجیہ طاقتوں کو، امریکہ اور اس کے حواریوں کو، کہ مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کٹ جائیں گے، اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس فلم کو فی الفور ضبط کیا جائے، اس پادری کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان بھی قربان، ہماری اولاد بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، لیکن ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو عشق کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو ضروری واقعات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو عظیم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں قائد اہل سنت مولانا حسین احمد آوان صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک، جہاں جہاں نظر پڑی وہاں وہاں سحر ہوئی۔ صدر جی مقام خطیب بادشاہ مسجد مولانا سید محمد بن خلیل آزاد صاحب، مولانا محمد خان لغانی صاحب، علامہ کاظم رضا نقوی صاحب، مولانا شکیل الرحمان ناصر صاحب، مفتی صاحب اللہ صاحب، اور سبھی اسٹیج پر موجود قابل احترام علماء کرام اور میرے انتہائی واجب الاحترام شرکائے عظمت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولانا سید عبد الخالق اللہ صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر اس وقت پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہے اور اس وقت خون کی آنسو ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ کانفرنس کا انعقاد کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عشق کا ثبوت دیا۔ دوستان عزیز، بزرگان مکرم،
اللہ کریم نے اپنے پیارے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، جب بھی اللہ کے نبی پاک کا نام پاک آئے نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، بس مجھ محمد کی اتباع کرو، یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی مجھ رسول اللہ سے محبت کرو، اور جب تم سیدہ آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے جان جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بات کو یہاں پر ختم نہیں کیا، فرمایا پھر آگے انعام و اکرام کی ذرا برسات دیکھیے، انعام و اکرام کی بارش دیکھیے کہ اللہ جب تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس کے بعد پھر یعنی تمہارے گناہوں کی سائی کو بھی دھو ڈالے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دوست عزیز بزرگان مکرم، اللہ کو فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے، یعنی آپ انکیس دیکھیں، آداب دیکھیں، اور پھر محبت کا انداز دیکھیں اللہ کا اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن آج عالم کفر جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو چکا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا اور آئندہ بھی اس کے عذاب یہ ہے، کعبے کی رب کی قسم ہے 57 اسلامی ممالک کے حکمران جب متحد ہو جائیں گے اور پوری دنیا اسلام جب متحد ہو جائے گی دنیا کفر کے مقابلے میں تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ گستاخ، یہ بدبخت کبھی بھی گستاخی کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ مسلمان ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، مسلمان ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جماعت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما جناب مولانا شکیل الرحمان صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں جماعت اہل حدیث پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے بھائی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو جنہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے اندر نبی علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کرنے کا ایک اہم موقع ہے، اور اس حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سیرت النبی پہ عمل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا، آپ کے صحابہ کی سیرت کو اپنا لیا، تو یہ مشرکوں کا، یہودیوں کا اور دوسرے جو مذاہب ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ ہم عمل کر کے یہ بتا دیں کہ ہم اسلام کے فدائی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائی ہیں۔ اور آج اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم نے جس چیز کو اپنایا ہے اس پہ عمل کیا ہے،
کہ ہم اگر وسیع مطالعے کی طرف جائیں تو انجیل مقدس جو عیسائیوں کی کتاب ہے جس کو انجیل مقدس کہتے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ جو بھی انبیاء کی توہین کرے اس کو سزائے موت دی جائے۔ تورات میں بھی ہے کہ جو بھی انبیاء کی توہین کرے اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صرف پاکستانی مسلمانوں کو نہیں، عالم اسلام کو متحد ہو کے یہ سبق دینا ہوگا کہ ہم اتحاد کے ذریعے اس بات کو فرمائیں کہ دنیا میں کہیں بھی انبیاء کی توہین جو بھی انسان کرے اس کو سزائے موت دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمیں سیرت النبی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے وہ انشاءاللہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان جناب مولانا محمد خان غنانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج اس تاریخی بادشاہی مسجد کے اندر جناب صاحبزادہ عبدالقدیر آزاد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور مقام پر یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کی یاد کو تازہ کیا، وہ بھی ان مواقع پر اس قسم کی مجالس کا اہتمام کر کے تمام علماء کو اکٹھا فرمایا۔ جناب محترم رانا سلامت صاحب وزیر قانون پنجاب وہ بھی جلوہ گر ہے، اور یقیناً کوئی وزیر ہو یا فقیر ہو، مقام مصطفیٰ ایسا مقام ہے کہ وہ اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج وزیر بھی یہاں فقیر بن کر آئے ہیں اور بتانے کے لیے آئے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ یہودی اگر حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، جب رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَأُطِلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جو ایسی مکروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکروہ کرتا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر وہ کہا کہ وہ حرام زادہ ہے، اور ہم آج کے دور کے اندر اس حرام زادے کے خلاف یہ جلوس اور سے نکال کر اپنے جذبات کا اظہار کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور ہم جس نبی رحمت کی شان بیان کرتے ہیں وہ کیا عظمت والا رسول ہے کہ اس کا نام لینے کے لیے ہماری زبانیں ان کو کتنی دفعہ ہم گلاب اور عرق کے ساتھ دھوئیں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام افضل ہے۔ حضرات محترم، ولید بن مغیرہ نے جب دیکھا کہ یہ آیت کریمہ آئی ہے تو اس نے اپنی والدہ سے جا کر پوچھا کہ قرآن نے یہ بات کہی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، بتاؤ کہ تم نے کوئی ایسا جرم بھی کیا ہے جو 9 جرم قرآن نے پہلے گنوائے ہیں وہ تو میرے اندر موجود ہے، میں جانتا ہوں، لیکن 10واں جرم کہ وہ حرام زادہ ہے وہ تو ہی بتا سکتی ہے، اے میری ماں بتا کہ یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی تیرا باپ وہ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، وہ مالدار تھا، اور میں نے چروادے کے ساتھ یہ جا کر کام کیا اور اس سے تو پیدا ہوا۔ پتہ چلا کہ یہ کام حرام زادوں کا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لا یؤذون اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، قرآن نے یہ فیصلہ دیا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤذون اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت۔ حضرات محترم، امریکہ اور اس کے حوالی مسلمانوں کے خلاف اس وقت
پر توڑ پھوڑ کی ہے وہ ہمارے نہیں کسی اور کی۔ اس لیے کہ اپنی املاک کو نقصان پہنچانا، اپنی جائیدادوں کو توڑنا اور قومی جائیدادوں کو توڑنا یہ کسی سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہو سکتا، وہی کر سکتا ہے جو غیروں کا ایجنٹ ہے۔ آئیے آج اس موقع پر ہم عہد کریں کہ جب تک اس کے خلاف امریکہ کارروائی نہیں کر سکتا اس وقت تک ہماری تاریخ جاری رہے گی۔ اگر یوسف رمزی کو پاکستان سے اٹھوایا جا سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کا مجرم ہے، ہمارے حوالے کرو۔ اگر ایمن کانسی کو لے جایا جا سکتا ہے، اگر عافیہ صدیقی کو لے جایا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے مجرم ہے، امریکہ کے حوالے کیے جائیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مجرم ہے، یہ مسلمانوں کو حوالے کیا جائے اور ہم اپنے اسلامی قانون کے مطابق اس کو وہ سزا دیں گے جو گستاخ کی سزا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی مبشر احمد نظامی صاحب۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، وقت کی قلت ہے مگر ہم یہاں اس لیے حاضر ہوئے ہیں اس آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عشق کا اظہار کریں، کیونکہ ابھی آپ نے تمام علماء سے خاص طور پر یہ گفتگو سنی ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس لیے میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں مختصراً کہ پورے عالم میں اس وقت تمام مسلمانوں کے دل جو ہے کٹ چکے ہیں اور ان کے دل میں اتنی نفرت آ چکی ہے اس طبقہ کے بارے میں، صرف ایک آدمی کی خاطر پورے مسلمانوں کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ مولانا لغاری صاحب نے بہترین مطالبہ کیا اس آدمی کو ہمارے حوالے کیا جائے، جیسا کہ ان کے خلاف کوئی بات کرنے والا ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو ہم اپنے قانون کے مطابق اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل ہمارا حق مطالبہ ہے، تمام ساتھیوں کا مطالبہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے مجرم کو قرارگاہ کی سزا ملنی چاہیے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ تمام مسلمانوں کا، میں نے دیکھا جب عشق رسول کانفرنس کے عنوان سے یا اس کے حساب سے ریلی نکالی گئی تو آپ نے بھی دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، مرد، عورتیں سب نکلے ہوئے تھے، پاکستانی ہر فرد نکلا ہوا تھا اس میدان میں، اور اپنے ہاتھ لحاظ سے جو ہے آواز اٹھا رہے تھے کہ ہمارے آقا عالم سے محبت ہے، ہم اس کا بدلہ لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا پاکستان کو اللہ پاک نے یہ کیسا ماحول عطا فرمایا ہے، اس لیے یہ ماحول بنا ہے کہ یہاں اسلام کی آواز ہر وقت لگ رہی ہے، مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، ان علماء کی شکل میں۔ یہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے؟ ہم نبی کے حقیقی وارث ہیں، اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کا یہ مطالبہ ہے۔ اس لیے عالمی حکومت کو، تمام بین الاقوامی حکومتوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا مطالبہ ہے، ایک فرد کی حفاظت نہ کی جائے، یہ آزادی رائے نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہماری طرف سے کوئی ایسے، اور دیکھو نا بلاور صاحب نے ایک بیان دیا، سارا کفر ہل گیا۔ کیوں؟ بلاور کا بیان تمہیں دکھ رہا ہے، جو ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور اگر وہ شخص لاکھوں اربوں مسلمانوں کے دل کو دکھاتا ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، گولی مارنی چاہیے، اس کو ایسے شخص کو کھلے عام گولی مارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم جب تک ہمارے رگوں میں جان ہے اور خون چل رہا ہے، ہم آقا عالم کی عزت و ناموس کے لیے اس کو قربان کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما جناب علامہ نعیم بادشاہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من
قائد ذیلوکار حضرت علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب، صوبائی زیر فنون جناب رانا سلام اللہ خان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام آپ میرے سامنے تشریف فرما، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائیوں، بعدم بعد گلبرگ سے ایک مجلس میں شرکت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سانس ٹوٹا ہوا ہے، جمعے کا وقت بھی قریب ہے، لیکن ایک بات بتلانا چاہتا ہوں 1 منٹ میں اوباما کہ اے امریکہ کے صدر اوباما، امریکہ میں جو حرکت ہوئی ہے ناپاک، پورا عالم اسلام اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ آج ہمارا جسم لہو لہو ہے، آج ہمارا دل زخمی ہے، آج ہمارا جگر زخمی ہے، اور تم بڑی لڑائی کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ فلم کی مذمت کرتا ہوں لیکن مجرم کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جو جی چاہے کرے۔ اوباما، تمہیں علامہ عبدالخبیر آزاد کی موجودگی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ ایک ماں 6 ماہ کے بچے کو جو دودھ پیتا تھا، ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتی ہے، جنگ کا میدان ہے، اور عرض کرتی ہے آقا میرے بچے کو قبول کر لو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بی بی یہ تو دودھ پیتا ہے، کیا کرے گا، جنگ میں کیسے لڑے گا؟ میری ماں نے کہا آقا جب کافروں کی طرف سے، گستاخان رسول کی طرف سے کوئی تیر آئے گا، میرے جگر کے ٹکڑے کو آگے کر دینا، ایک تیر تو ایک منٹ صرف آج نام نہاد دانشور ہمیں سمجھوتے کا دس دیتے ہیں۔ اس تاریخی بادشاہی مسجد میں کہتا ہوں کہ کبریائی کی قسم ہے، نبی کی حرمت میں نہ رب نے سمجھوتا کیا ہے، نہ رب کے رسول نے سمجھوتا کیا ہے، اور نہ نبی کے ماننے والے حرمت رسول میں کوئی سمجھوتا کریں گے۔ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب سیاہکار ہیں، لیکن ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ ان گناہوں کے اوپر شہادت کی چادر پڑ جائے، نبی کے نام پہ جان دے، اپنے گناہوں کو چھپا کر غربت رسول کی شہادت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ کبریائی کی قسم ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور آج اہل حدیث کے فرقت کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں، ہم تو موت ڈھونڈتے ہیں اوباما، امریکیوں ہم موت ڈھونڈتے ہیں کہ نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں، ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ہمارے ایمان کا امتحان نہ لو۔ ہمارے پاس اگر اس کائنات میں کوئی متاع عزیز ہے، کوئی سب سے قیمتی چیز ہے، تو اللہ کی قسم وہ محبت رسول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں ملتمس ہوں ہماری اس کانفرنس کے روح رواں اور ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محترم رانا ثناء اللہ صاحب، صوبائی وزیر قانون حکومت پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب، صدر کانفرنس و حفیظ باشد مسجد لاہور، محترم جناب مولانا شفیع الرحمان ناصر صاحب، محترم جناب مولانا رشید میر صاحب، جناب قاسم رضا نقوی صاحب، جناب مولانا محمد خان ابانی صاحب، محترم علماء کرام،
شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ستائش بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس پاک مجلس کا انعقاد کیا اور یہ دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکرام یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ہر صاحب نے اپنے انداز میں اپنے نبی سے، ہمارے نبی سے اپنی محبت، اپنی تقریم اور اپنے عشق کا اظہار کیا۔ ہم سب جہاں پہ جو موجود ہیں اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی سے عشق جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ جس دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ ہم سب مل کے اس عظیم ہستی کی شان میں کوئی اضافہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ جس کی شان اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہو کہ میں نے اے نبی تمہیں کوثر عطا کی اور وہ ذلیل و رسوا ہوگا جو تیری شان، تیری عظمت سے انکاری ہوگا یا اس میں فرق لانے کی جسارت کرے گا۔ اسی طرح سے پوری دنیا بھی یہ ایک مکار اور ذلیل یہودی کیا ساری دنیا میں مل کے اس عظیم ہستی کی شان میں کمی نہیں لا سکتی جس کی ذات پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ درود و سلام بھیجتی ہو اور اس کی ذات پہ درود و سلام بھیجنے کو اپنے آپ سے محبت کا درجہ دیتی ہو۔ اس لیے جتنی بھی یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے نبی پاک کی شان اور ان کی محبت کے حوالے سے، میں ان ساری باتوں کی تائید کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ قصہ مختصر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس گستاخانہ فلم کی بنیاد پہ جو پورے عالم اسلام کے دل دکھی ہوئے اور ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوئی، یہ ایک فطری عمل تھا۔ کوئی مسلمان جس کے دل میں عشق رسول ہو اور اس کے کانوں میں یہ آواز پڑے یا اس کی آنکھیں کوئی ایسا عمل دیکھے کہ جس میں اللہ کے نبی کی شان سے متعلق گستاخی کی بات ہو، تو اس کا تڑپنا، اس کا جذباتی ہونا ایک فطری عمل ہے، اور یہ بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ دل جس میں عشق رسول ہے، اپنے نبی کی محبت ہے، وہ اس
انتہائی گرونی سازش کے اوپر جو ہے وہ پریشان بھی ہوا ہے اور جذباتی بھی ہوا ہے۔ یہاں پہ جو گفتگو ہوئی کہ اس سازش کے پیچھے کون کون سے عوامل کا کارفرما ہے، میں ان سب کی اس پوری گفتگو کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ اس سازش کے پیچھے کوئی ایک بات کارفرما نہیں ہے، لیکن ایک بات کی نشاندہی جو ہے وہ میں بھی آپ سب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جید علماء کرام جو یہاں پہ تشریف فرما ان کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے آپ 4-5 سال کی جو ہے وہ فیکٹس اور فگرز اٹھا کے دیکھ لیں۔ دنیا میں اسلام وہ دین ہے جو تمام مذاہب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہا ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے تا قیامت بنی نوع انسانیت کے لیے۔ اس لیے اس دین نے ہر آنے والے دن جو ہے وہ پھیلنا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ معاشرے جہاں پہ ہر چیز کی آزادی ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، وہاں پہ دین میں اسلام میں جو پردے کا تصور ہے، حجاب کا جو تصور ہے، اس کو لوگوں نے اپنانا شروع کیا، خواتین نے اپنانا شروع کیا۔ ان ملکوں کی حکومتوں نے پابندی لگائی، انہوں نے اس پابندی کو وائلیٹ کرنا شروع کیا۔ ہر یورپ جا کے آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں کس طرح سے مسجدیں تعمیر ہوئی اور کس طرح سے اللہ کا دین جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سازش میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس کے اوپر جذباتی ہو کے، جس کے اوپر غصے میں آ کے مسلمان ایسا ماحول پیدا کریں، دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، ان کے اوپر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں، ہم پوری دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں جی یہ ہے وہ دین جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، یہ ہے وہ دین جس کے اوپر آپ ایمان لا رہے ہیں، یہ دیکھیں مسلمان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ وائرس کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ یا مسلمان جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے ایسا عمل کریں کہ جس عمل کو ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے، مسلمان وہ نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ سوچی سمجھی جو ہے وہ اسلام کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف ایک سازش ہے۔ اس لیے ہمیں نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ ہمارے اجتماعی جو تشخص ہے ہمارا، جو اسلام دین رحمت ہے، جو دین تحفظ ہے، جو ہر انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسے عزت کا تحفظ دیتا ہے، اس کی جان مال کا تحفظ دیتا ہے، اس ہمارے امپریشن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اگر جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے ایسے عمل میں شامل ہو جائیں گے
ہمارے لیے جو ہے وہ نہ صرف نقصان دہ ہوگا بلکہ ہمارا جو دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، وہ اپنی سازش میں اپنی کوشش میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ احتجاج کرتے وقت، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتے وقت ہمیں اپنے الفاظ، اپنے عمل کے اوپر شعوری طور پہ جو ہے وہ عبور حاصل ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی صفوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی ایسے لوگ نہ گھسے ہوں جو کسی سازش کے تحت دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ یا اپنی کسی دنیاوی غرض سے کوئی ایسا عمل کرے جس عمل کی وجہ سے عاشقان رسول کی پوری جماعت یا وہ پورے لوگ جو اس محبت میں نکلے ہیں ان کی محبت کے اوپر جو ہے وہ حرف آئے۔ ابھی اس بات کا پوری طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالم اسلام میں احتجاج ہو رہا ہے اس بات کے اوپر، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ورد کرتے ہوئے جو ہے وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کسی جگہ سے یہ خبر نہیں آئی کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کیا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں کے خلاف مغرب کو جو ہے وہ کوئی بات کرنے کی جو ہے وہ بنیاد میسر آئی ہو۔ پاکستان میں پورے ملک میں اللہ کے نبی سے جس محبت کا، جس جذباتی وابستگی کا اظہار کیا گیا وہ ہمارا اثاثہ ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور اس کا اثر بھی ہے۔ وہی امریکہ، وہی اوباما جو آج سے 2 ہفتے قبل یہ کہتا تھا کہ جی ہم فلم کی تو مذمت کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے تو اس لیے ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اس ملعون کو گرفتار کیا جائے، اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے۔ اب کل سے وہ ایسی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں صداقت ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا نے بھی اس کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے اس کو شائع کیا ہے کہ اب اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ عالم اسلام جس طرح سے آج متحد ہے، جس طرح سے ہمارے علماء کرام اللہ کے نبی کے محبت میں اپنے تمام اختلافات کو بلا کے ایک جگہ پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ طاقت، ہمارا یہ عمل جو ہے یہ اسلام کو دنیا میں اتنی طاقت دے گا کہ آپ کا یہ مطالبہ کہ ایسے گستاخ کو جو شان رسول میں گستاخی کرے اس کے خلاف قانون بننا چاہیے یونائٹڈ نیشن کی سطح پہ، اور ایسے عمل کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مذمت ہونی چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی، کامیابی ہو رہی ہے۔ میں آخر میں آپ سب کو اس مبارک محفل میں شرکت کرنے پہ مبارکباد اور مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ہی ایک معزز پاک محفل کا جو ہے وہ انعقاد کیا، جس کی آج جو ہے وہ ہمیں ضرورت تھی۔ اور میں تمام علماء کرام یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب عاشقان رسول اللہ سے محبت کرنے والے اپنے جذبات میں اپنی محبت کے اظہار کے لیے میدان عمل میں احتجاج کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کی رہنمائی کریں۔
آپ ان کے ساتھ ہوں، آپ ان کو جو ہے وہ گائیڈنس اور رہنمائی فراہم کریں تاکہ اس محبت اور ان جذبات کے اظہار سے ہمارے ہمارے نبی کی شان بلند ہو اور اسلام کو جو ہے خبر وہی ہونی ہے، خبر نہیں جس طاقت کے ملنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اسلام جو ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ غالب آئے گا۔ بہت شکریہ۔ تشریف لاتے ہیں امام الصلاطین حضرت مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب خطیب بادشاہ مسجد لاہور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب رانا ثناء اللہ صاحب، صوبائی وزیر، وزیر قانون حکومت پنجاب، حضرات علماء کرام، مجھ سے پہلے بہت اچھے انداز میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے اور جناب آج کے ہمارے مہمان خصوصی رانا ثناء اللہ صاحب نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، اس عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ان تمام جو یہاں پر گفتگو کی گئی ہے اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں، اور میں یہ امریکہ کو اور تمام ان ممالک کو جنہوں نے اب تک، جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے، ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اس شخص کو اور ان کرداروں کو جو ان کے ساتھ تھے اور جنہوں نے یہ گستاخانہ فلم بنا کر 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی جو کوشش کی ہے، جو حرکت کی ہے، یہ تمہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک اس ملعون پادری کو اور اس فلم میں جتنے بھی کردار ہیں جنہوں نے یہ ادا کیا ہے ان کو سزا نہیں دے دی جاتی، اس وقت تک یہ احتجاج اور یہ مظاہرے، یہ اجتماعات منعقد ہوتے رہیں گے جب تک تم ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں،
کہ جو لاکھوں لوگ پرامن طور پر نکلے اور یہاں بادشاہی مسجد سے بھی مظاہرہ ہوا، وہ آپ نے نہیں دکھایا. آپ صرف اور صرف وہ دکھاتے رہے جو شملہ پہاڑی اور کراچی میں تھا. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کچھ دکھائیں کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر پرامن طور پر مظاہرہ کر رہے ہیں. اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مار دو، کسی کی املاک کو جلا دو. ہم کو پرامن اور اس اسلام کے نام لیوا ہیں جو امن و محبت کی تعلیم دیتا ہے. مگر یہ بات کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جہاں پر میرے نبی کی عزت کی بات آئے، جہاں پر میرے نبی کی عزت کی بات آئے، جہاں پر میرے نبی کی شان کی بات آئے، تو پھر تم دیکھو گے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں عظمت محمد مصطفیٰ کے لیے نکلتے رہے ہیں. تو آؤ ہم مل کر، ہم نکل کر محبت کا ثبوت دیں، عظمت کا ثبوت دیں. میں نے بھی رانا صاحب کو یہ تجویز دی ہے کہ رانا صاحب آپ پورے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اسی طرح کی کانفرنسوں کو منعقد کروائیں جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے کی جائیں، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کیا جائے. اور میں یہاں پر اس بات کو بھی آخر میں کر دینا چاہتا ہوں کہ OIC اجلاس بلائے اور اجلاس بلا کر ایک قانون بنا کر ان لوگوں کو دے جو مادر پدر آزاد ہیں، کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، تمام احرامی کتب کا احترام کرتے ہیں. ایسی آزادی رائے پر ہم ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ نہیں، 1 کروڑ دفعہ نہیں، 1 ارب دفعہ نہیں، ہم کھربوں دفعہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو آزادی رائے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور پھر مسلمان آرام سے بیٹھ جائے. یہ مسلمان کا ایمان نہیں. آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ جب تک یہ ملعون، یہ جھوٹے اور یہ لوگ گرفتار نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہمارا یہ پرامن احتجاج، ہماری یہ